اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور شکر کہ ہم اس کے کلام مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ لانے کے لیے ایک کوشش میں اس وقت موجود ہیں۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 7 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب مطلع فرمایا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ ضرور اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بہت بڑھا کے دوں گا، مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکری کی تم نے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اس میں ایک تو تجویدی نقطہ سمجھیں کہ یہاں آیا شکر تم نے شکر ادا کیا، کفر تم نے ناشکری کی۔ اس میں نوٹ کریں، شکر کفر عربی کا تم اور اردو کا تم ایک، جہاں بھی آ جائے تم تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب کا صیغہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں جو مخارج ہیں وہ آئے ہیں عذابی، عین کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عذابی عین حلق سے نکلے، اور زال کا مخرج جو ہے وہ نرم ہے زا کے مقابلے میں، اس لیے ہم نے پڑھا وَإِذْ نرم سے، تَأَذَّنَ، اگر اس کو زور دے کے پڑھ لیں گے از یا تَأَذَّنَ تو یہ زا پڑھی جائے گی اور معنی بدلے گا، جب لفظ بدل گیا معنی بدل گیا۔ تو یہ تجویدی نکات ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ اس میں ایک لام تاکید ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اور دوسرا آیا لَإِن كَفَرْتُمْ عذابی لشدید۔ تو یہ لام جو ہے نا سارے یہ چھوٹے چھوٹے لام زبر لا، ہم نے پڑھا لَإِن شَكَرْتُمْ، اس کو لا نہیں پڑھنا، اگر یہ لمبا ہو گیا تو معنی بالکل الٹ ہو گیا کہ تم شکر ادا نہیں کرو گے۔ لا زیدنکم، میں زیادہ نہیں دوں گا، ان عذابی لا شدید، میرا عذاب سخت نہیں ہے۔ تو آپ نوٹ کریں کہ تھوڑی سی آواز زیادہ لمبی ہونے سے اور کم ہونے سے مفہوم میں کتنا فرق واضح ہو، کتنا فرق واقع ہو گیا۔ تو یہ تو تجویدی وہ نکات ہیں جو ہمیں ایک ایک آیت کر کے سیکھنے ہیں، اور الحمدللہ ہم ہر روز جب بیٹھ کے ایک ایک حرف اپنا ٹھیک کر رہے ہیں، اور جب آپ کو موقع ملے، مطلب آج کی ایک یہی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 7، اسی کو ہی بار بار آپ پریکٹس کریں تو آپ کے ذہن میں یہ پروگرام ہو جائے گا کہ لام زبر لا ہو تو اس کو لام زبر الف لا نہیں پڑھنا۔ یہ اتنا سا کام بھی ہو گیا تو پورے قرآن میں گزرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ لام تاکیدی اور لام نافیہ میں فرق کرنے لگیں گے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم جہاں لمبا کرنا ہے وہاں چھوٹا کر دیں تو وہاں نافیہ کا معنی ہونا تھا، وہاں تاکید کا معنی پیدا ہو گیا۔ ایک تو یہ تجویدی نکات جو ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ اس حوالے سے بات ہوگی۔ اب اس کے پیغام کی طرف آئیں۔ انسانیت کا اس وقت جو مسئلہ ہے بہت بڑا، جس کو پھر فزیکل ڈس آرڈر میں وہ چلا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے آپ پوچھیں وہ ڈپریشن، انگزائٹی اور انریسٹ اور برین ڈس آرڈر، سلیپ لیسنس، یہ سارے اس کے مسئلے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے میڈیا پہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ہو گیا، کہ وہ ذہنی طور پہ اس کا توازن نہیں ٹھیک رہا، وہ پاگل ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم اپنی رائے دوسروں کے اوپر قائم کر دیتے ہیں تو وہ رائے اتنی معتبر نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں جو میسج دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب ایک تو اصولی بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم اور چاہتے ہو، مزید چاہتے ہو، تو مجھے بتائیں کون انسان ہے جو مزید نہیں چاہتا؟ جس کے پاس علم ہے اس کی خواہش ہے کہ میں اور اچھا معلومات میرے پاس آ جائیں۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ چاہتا ہے میری اسکل اور بڑھ جائے،
کوئی کاروباری ہے تو وہ چاہتا ہے میرا کاروبار اور بڑھ جائے، تو ظاہر ہے اور تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس کا فارمولہ یہ بتا دیا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو پھر اور ملے گا۔ اچھا، اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ سخت کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اب ہر آدمی بجائے دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے اپنا جائزہ دے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ شکر گزار ہے تو باوجود کم وسائل کے وہ اپنے حال پہ خوش ہے، گھر والوں میں خوش ہے، راضی بازی ہے، وہ کہتا جی اللہ کا شکر، یہ دنیا تو جنت نما ہے، میں تو بڑا خوش ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ کہ جو ناشکری کر رہا ہے تو باوجود کاروبار ہونے کے، وسائل ہونے کے، اقتدار ہونے کے، علم اور وسائل ہونے کے، وہ پریشان ہے، وہ روتا جا رہا ہے، کہتے جی حالات ہی ایسے ہو گئے، کریں کیا، کیا آخر اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو قرآن نے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ حل تو اس کے اندر ہے، یہ باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ناشکری کی روش پہ ہے تو اس کے مسائل ہیں، اگر وہ شکر کی روش آ جائے تو مسائل جو ہیں وہ بدل کے وسائل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب یہ تجربہ ہر شخص کے کرنے کا ہے، یعنی آپ کو میری بات سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ اس کو اپنے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کر لے تو پھر وہ اس کی رائے جو ہے وہ معتبر ہوگی کہ ہاں اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور شکر کس حوالے سے؟ دیکھیں، ناشکری اس بات پہ ہوتی ہے کہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار جس کو گن بھی نہیں سکتے، اور کوئی ایک آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے جس پہ آپ ناشکری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو پاس والے نے آنے ہیں، اور جب ایسا ہو گیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اچھا جی میرا تو مطالبہ یہی تھا کہ پسند کی شادی ہو جائے، اب تو دینے کے دینے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو ناشکری کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کا پلان ہے وہ ہو جائے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ پلان ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے وہ آپ کو ملے گا یا اللہ تعالیٰ روک کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی دعا کو روکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اس کا نعم البدل آپ کو اس سے اچھا دے چکے۔ تو یہ ہے سورت کا پیغام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے مسائل ہیں کچھ اس طرح کے یا ہمارے کچھ ناشکری کا رویہ جس انسان میں بھی ہو، میں اپنا جائزہ لوں گا، آپ اپنا جائزہ لیں گے، سننے والے اپنا جائزہ لیں گے، اس کی روشنی میں وہ اس بات پہ آئیں گے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت پہ شکر ادا کریں۔ کھانا کھایا جا رہا ہے، ہضم ہو رہا ہے، اس پہ شکر، صبح اٹھ گئے ہیں صحیح سلامت، اس پہ شکر، چلنا پھرنا قائم ہے، اس پہ شکر، مسجد میں آنا جانا لگا ہے، اس پہ شکر، اور بے شمار خدمت کے کام ہیں، مخلوق خدا کے کام آ رہے ہیں، پڑوسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ سارے وہ وسائل ہیں، یہ طریقے ہیں جس پہ وہ شکر کرے گا۔ تو اس کا مطلب شکر تو پیر پیر پہ آپ ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا فارمولہ ہے جو آپ کے اور میرے رزق میں، آپ کی میری تعلیم میں اور ہماری ایکٹیویٹیز میں، ہماری پرفارمنس میں بہتری لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔